منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 10واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد، پختہ وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، والمساکین، اور مسکینوں غریبوں سے اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ اس میں جن چیزوں کا بیان ہے، سب سے پہلے ہے لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ اللہ کے سوا کسی کو پوجنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرنا، غیر اللہ کو خدا الہ معبود سمجھنا، یہ سب شرک ہے، اور ایسا شخص جو یہ کرے وہ مشرک ہے، کافر ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، باہر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا، ایمان نصیب ہوا، اور اللہ تعالی نے ہمیں توحید کا دامن عطا فرمایا۔ کوئی مسلمان غیر اللہ کی نہ پوجا کرتا ہے، نہ الہ سمجھتا ہے غیر اللہ کو، نہ معبود سمجھتا ہے، نہ خدا سمجھتا ہے، نہ غیر اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے، نہ وہ غیر اللہ کو اللہ کا بیٹا، بیٹی یا بیوی، اس طرح کی کوئی سوچ ایک مسلمان کی نہیں۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ کی دعوت توحید کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ہمیشہ حضور کے دامن سے وابستہ رکھے، اور ہمیشہ ایمان کی اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اس عہد میں جو دوسری بات ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہاں پر ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذکر ہے۔ اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالی نے والدین پر احسان کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ چند آداب پیش کیے جاتے ہیں کہ اولاد کو ماں باپ کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کس طرح ادا کرنے چاہیے۔ ایسی بات نہ کہے، ایسا کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف ہو۔
اپنے بدن سے اور اپنے مال سے ان کی خوب خدمت کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ جب انہیں اس کی ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہے۔ والدین نوافل چھوڑ کر خدمت کا حکم دیں تو نوافل چھوڑ دے، کیونکہ ان کی خدمت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ فرض، واجبات، سنت مؤکدہ نہ چھوڑے جائیں، گناہ نہ کیا جائے۔ یعنی اگر والدین گناہ کا حکم دیں تو گناہ نہیں کر سکتے، ہاں جائز امور میں ان کی خدمت اور ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ تہ دل سے ان سے محبت کرے، رفتار میں، گفتار میں، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں ان کا ادب رکھے، ان کی شان میں تعظیم کے الفاظ کہے، جب ان کے سامنے گفتگو کرے تو تعظیم سے کرے، پیٹھ پیچھے ان کا ذکر کرے تو تعظیم اور ادب سے کرے، انہیں خوب راضی کرنے کی کوشش کرے، انتقال کے بعد ان کی جائز وصیتوں پر عمل کرے، فاتحہ، صدقات اور تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، مغفرت کی دعا کرتا رہے، ہفتے میں کم از کم ایک بار ان کی قبر پر حاضری دے۔ اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو یہ بھی ان کے حقوق ہیں کہ نرمی، محبت، پیار، ادب اور تعظیم کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، انہیں تقوی کا درس دینے کی کوشش کرے اور صحیح عقیدے کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا اور کسی بدعقیدہ فرقے سے اس کا تعلق ہو یا وہ بد مذہب ہو، تو بھی دنیاوی جائز معاملات میں ان کا ساتھ دے اور ان کے دنیاوی حقوق ادا کرے۔ جو شخص اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، نسائی شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ امام طبرانی نے لکھا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا، نہ اس کا نفل قبول ہوگا اور نہ فرض۔ امام طبرانی نے لکھا کہ روزانہ ایسے شخص پر 3 بار لعنت نازل ہوتی ہے جو والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی سخت تاکیدیں فرمائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، 15واں پارہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ہرگز انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، ان کے لیے نرمی سے عاجزی کا بازو بچھا رکھنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے رب سے عرض کرنا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ آیات اور یہ حقوق اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم اپنے والدین کی قدر کریں۔ نوافل اور وظائف سے بڑھ کر بڑا وظیفہ یہ ہے کہ والدین کی خوب خدمت کی جائے اور دن رات انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14،
21वें पारे में इरशाद है, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। माँ की अजमत को बयान किया गया। फरमाया उसकी माँ ने उसे पेट में रखा, तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त की, कमजोरी पर कमजोरी झेली। व फिसालुहु फी आमैनी, और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में है। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। सूरह मरियम आयत नंबर 14 16वां पारा। व बर्रम बिवालिदैहि, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे। वलम यकुन जब्बारन आसिया, वो सरकश नाफरमानी करने वाले न थे। सूरह मरियम आयत नंबर 32 16वें पारे में फरमाया गया, वह बर्रम बिवालिदती, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि मुझे अल्लाह ताला ने माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे मुतकब्बिर नाफरमान न बनाया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी रसूल हैं, साहिब इंजील हैं, मगर इनकी फजीलत भी ये बयान हुई कि ये अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे अच्छा सलूक करने वाला बनाया। तो जब नबी के लिए ये ज़रूरी है कि वह अपने माँ बाप की खिदमत करे, तो एक आम आदमी को सोचना चाहिए कि माँ बाप की खिदमत, उनकी इताअत, उनकी फरमाबरदारी और उनकी दुआएं लेना किस कदर ज़रूरी है। आज ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि हम रोज़ी में बरकत के लिए या तो किसी से वजीफ़ा ले लेते हैं, फिर वो वजीफ़ा भी पढ़ते हैं। कभी हम सुकून के लिए कोई अमल शुरू कर देते हैं। हमारे दोस्तों के साथ ताल्लुकात भी होते हैं, कई कई घंटे हम फ़ोन पर बातें भी करते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे माँ बाप से गुफ्तगू करने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, उनकी खिदमत करके दुआएं लेने का वक्त नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी गलती है, हम बहुत बड़ी फजीलत से महरूम हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनन इब्न माजा किताबुल अदब में है, अन अबी उमामता अन्न रजुलन क़ाला, हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा, या रसूल अल्लाह वालिदैन का हक औलाद पर क्या है? क़ाल हुमा जन्नतुका व नारुका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों तेरी जन्नत भी हैं और तेरे लिए जहन्नम भी हैं। यानी खिदमत करेगा, राजी करेगा, हुकूक अदा करेगा, जन्नत में जाएगा। इन्हें नाराज करेगा, खिदमत में कोताही करेगा, तो तू जहन्नमी हो जाएगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल 3री जिल्द सफ़ा नंबर 156 पर है, अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये इरशाद सुनने से पहले फिर उसी बात को मैं रिपीट करता हूँ कि आज हर कोई शख्स चाहता है कि मेरी उम्र में बरकत हो जाए, मेरे रिस्क में बरकत हो जाए, कोई ऐसा वजीफा हाथ में आ जाए कि मेरी उम्र में ऐसी बरकत हो, सेहत तंदुरुस्ती नसीब हो और मेरे रिस्क में खूब बरकत हो जाए। फिर कोई मुश्किल से मुश्किल वजीफा भी आ जाए तो लोग इसके लिए करने के लिए तैयार हैं। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में बरकत और रिस्क में बरकत का वजीफा इरशाद फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युमद्द लहु फी उमरिही व युज़ाद फी रिज़्क़िही, जो शख्स ये चाहता हो कि इसकी उम्र में खूब बरकत हो और इसके रिस्क में खूब बरकत हो, फल यबर्रा वालिदैही वल यसिल रहिमहु,
تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ ایسا بیان سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ بیان تو کسی اور کے لیے ہے، میں تو ماشاءاللہ والدین کی خوب خدمت کرنے والا ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ والدین کی خدمت ہم جتنی بھی کریں حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم نے تو خدمت کی ہی نہیں، قدم قدم پر ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور ایسی باتیں سن کر اس کے عمل میں تبدیلی پیدا ہو اور وہ ترقی کی طرف جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عفو عن نساء الناس تعفو نساؤکم، تم پاک دامن ہو جاؤ، لوگوں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن ہو جائیں گی۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری گھر کی عورتیں پاکیزہ ہوں اور وہ پاک دامن رہیں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری زوجہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے، تو اپنی نیتوں کو صاف کرو، اپنے عمل کو صاف کرو۔ جو شخص خود بدنگاہی کرتا ہے، جس شخص کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، عفو عن نساء الناس، تم لوگوں کی عورتوں سے، بیویوں سے دور رہو، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، تعفو نساؤکم، تمہاری عورتیں پاک دامن ہو جائیں گی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے مجھے دکھ نہ دیں اور میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَبِرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، تم اپنے باپ داداؤں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بچے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ مسلم شریف کتاب البر میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، جو کوئی اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے وقت پائے، اپنے والدین دونوں کو پائے یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، ثم لم يدخل الجنہ، پھر جنت میں داخل نہ ہو، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے، ان کی خدمت کا حق ادا نہ کرے، تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، احادیث طیبہ کے بعد آئیے ہم اپنا یہ عزم بنائیں کہ بس میری زندگی اس طرح گزرے کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے دل سے دعائیں لینا یہ میری زندگی کا مقصد بن جائے۔ اس طرح دنیا بھی سنور جائے گی اور قبر و آخرت بھی انشاءاللہ ہماری سنور جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں وذل قربا کا ذکر ہے، رشتہ داروں کا، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 484 484، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعۃ، بنی آدم کے اعمال اللہ کے دربار میں ہر جمعرات کو شب جمعہ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات بنی آدم کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہے اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ یہاں پر یہ وضاحت سمجھ لیں کہ اگر رشتہ دار کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مشرک ہیں، یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، تو ان سے دوری اختیار کرنا لازمی ہے اور اسے قطع تعلقی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، ذات کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو کر جو رشتہ داروں میں قطع تعلق کی جاتی ہے یہ سخت حرام ہے، اور ایسا شخص جنت سے محروم ہوگا، اور اس حدیث پاک میں ہے کہ اس کے اعمال قبول نہ کیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں والیتامیٰ کا ذکر ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ بخاری شریف کتاب الطلاق باب اللعان میں ہے، حدیث نمبر 5304، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا، یعنی تقریباً یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی تھیں، اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ الترغیب و ترہیب کتاب البر والصلہ باب کفالت الیتیم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال ثلاثة من الایتام، جو 3 یتیموں کی کفالت کرے، ان کے اخراجات پورا کرے، ان کے سارے نظام کو دیکھے، ان کے سارے معاملات وہ حل کرے، کانا کمن قام لیلہ وصام نہارہ، وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور صبح دن بھر روزہ رکھتا ہے، ساری زندگی روزہ رکھے، ساری راتیں عبادت میں گزارے، اس طرح وہ شخص ہے جو 3 یتیموں کی کفالت کرے۔ وغدا وراح شاہرا سیفہ فی سبیل اللہ، اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو صبح و شام اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں بلند کرنے والا ہے، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح اسے اجر ملتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کتاب الادب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم، تمام مسلمان کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہے، یحسن الیہ، اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ان احب البیوت الی اللہ، اللہ کے نزدیک سارے گھروں میں محبوب گھر وہ ہے، بیت فی یتیم مکرم، جس میں یتیم ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یساء الیہ،
اور سارے مسلمان گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم تو ہے مگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آگے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا والمساکین، مسکین و غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں ہم اس طرح کی بات کریں کہ جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا بھروسہ نہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ تلخ یادیں وابستہ رہیں گی۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے، بلکہ وہ ہمارے حسن اخلاق کا ذکر کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد لوگ اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس آیت کریمہ میں نماز قائم رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور پھر اس آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم میں سے اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، ثم پھر اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہانا اور ایک دوسرے کی بستیوں پر حملہ مت کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا، بے گھر مت کرنا۔ انہوں نے اقرار کیا تھا، قسمیں کھائی تھیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، یعنی ہم کسی کا خون بھی نہیں بہائیں گے اور کسی کو اس کے گھر سے بے گھر بھی نہیں کریں گے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو، تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں۔ بالاسم، اسم مانے گناہ، عدوان مانے زیادتی، ظلم۔ یہاں پر واقعہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تقریباً 120 سال گزر گئے، ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں زمانہ جاہلیت میں۔ تو زمانہ جاہلیت میں 120 سال حضور کی آمد مدینہ منورہ میں ہوئی، اس سے پہلے 120 سال سے ان کی جنگیں تھی۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر یہودی قبیلے بھی تھے، تو ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کی دوستی تھی اوس سے، اور ان کا معاہدہ تھا اوس سے، اور دوسرا قبیلہ تھا بنو ندیر، اس کا معاہدہ تھا خزرج سے۔ اب اگر اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو معاہدے کی وجہ سے اوس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے بنو قریظہ والے، اور خزرج کے ساتھ کھڑے ہوتے بنو ندیر۔ جنگ ہو رہی ہے اوس اور خزرج کی، لیکن آپس میں یہ دونوں بھی کھڑے ہو جاتے اور ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، بستیوں پر حملہ بھی کرتے، اور لوگوں کو بے گھر بھی کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے کہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اوس پہ حملہ کرے گا تو ہم اوس کا ساتھ دیں گے۔ بنو ندیر کہتے کہ ہم نے خزرج سے معاہدہ کیا ہے کہ کوئی خزرج پہ حملہ کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔
تو فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ کا معاہدہ تو نہیں ہو سکتا، تم گناہ میں اور ظلم میں ان کی مدد کرتے ہو، حالانکہ تمہاری کتاب توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ ظلم میں اور گناہ میں کسی کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اس سے ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جی والدین کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں، تو ان باتوں کی وجہ سے ہم گناہوں پر بہانے تو نہیں بنا سکتے کہ جی رشتہ دار کہہ رہے ہیں، ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر لیں۔ تو گناہ میں اور ظلم میں کسی کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر یہ لوگ کیا کرتے، جب جنگ ختم ہو جاتی تو بنو قریظہ یہ دیکھتے کہ اوس کی قید میں بنو ندیر والے آ گئے، تو یہ اوس کے پاس جاتے جو ان کے دوست تھے، کہتے یہ سامنے والا قبیلہ جو ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ آپ کی قید میں آئے ہیں، یہ فدیہ لے لیں، یہ مال لے لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر جنگ میں یہ مل جاتے تو یہ جان سے مار دیتے، بستیوں کو آگ بھی لگا دیتے، بستیوں سے نکال بھی دیتے۔ تو ان سے پوچھا گیا بڑی عجیب بات ہے کہ تم بنو ندیر کو جنگ میں دیکھو تو جان سے مار دیتے ہو، ان کی بستیوں کو آگ لگا دیتے ہو، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کو چھڑانے کے لیے تو مال بھی خرچ کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری قوم کا بنی اسرائیل میں سے کوئی اگر قید میں چلا جائے دشمن کی تو تمہیں اس کا فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ تو ان کی اس نادانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تینوں عہد لیے تھے، دو کو نہیں مانتے اور ایک کو مانتے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں، تُفَادُوهُمْ، تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تم نے انہیں جنگ پر مجبور کیا، میدان جنگ میں لے آئے، انہیں بے گھر کیا، اتنے حرام کام کیے، اب وہ قید میں چلے گئے تو تمہیں شریعت کا حکم یاد آ رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پر، اللہ کے کچھ حکم پر، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو ببعض، کچھ سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کو ماننا اور ایک کا انکار یہ تو کفر ہے، ساری آیتوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو تم دو باتوں کا انکار کرتے ہو اور ایک مانتے ہو تو تمہارا پھر ایمان کیسے بچے گا؟ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کو ماننا ہے، کسی ایک آیت کو ماننا اور ایک کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے۔ اسی طرح ایک آیت پڑھ کر ایسا عقیدہ بنا لینا کہ جس سے دوسری آیت کا انکار سمجھ میں آئے، یہ بھی کفر ہے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 129، 129، قل حسبی اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی کوئی اگر تشریح یہ کرے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کافی کہنا یہ شرک ہے، جو کہے کہ فلاں مجھے کافی ہے تو یہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی سوچ سے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 کا انکار ہو جائے گا۔ دیکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 64 میں کیا ارشاد ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کو بھی کافی کہا گیا اور جو آپ کے صحابہ ہیں ان کو بھی کافی کہا گیا۔ تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے
کہ جس سے دوسری آیت کا انکار ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ضرور رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کے کہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رؤوف کہنا، رحیم کہنا شرک ہے، کفر ہے، گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف رحیم ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر وہ بنائے گا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا انکار ہو جائے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے عظیم الشان رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہیں بہت چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی مومنین پر رؤوف رحیم ہے۔ تو قرآن نے اللہ کو رؤوف اور رحیم کہا اور محبوب کو بھی رؤوف رحیم کہا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو شرک کی حقیقت کتاب میں CD میں موجود ہیں، آپ وہ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ان یہودیوں سے فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو، کچھ حکم مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ سے انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ صرف و صرف رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خزی مانے رسوائی۔ تو آج دیکھیں مسلمان جب ایسی حرکت کرنے لگے رسوا ہو گئے کہ جہاں پر حضور کی شان کا ذکر ہے تو اسے نہ ماننا، اور جہاں توحید کا ذکر ہے تو توحید کا ذکر اس طرح کرنا کہ بیان توحید کر رہے ہیں لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ توحید کا انداز یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ والوں کی توہین کی جائے، بے ادبی کی جائے، بلکہ توحید کا انداز یہ کہ اللہ نے اللہ والوں کو مقام و مرتبہ دیا لیکن وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے وہ طاقت رکھتے ہیں، یہ توحید ہے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان یہودیوں نے، انہیں تو پتا تھا کہ یہ عہد انہوں نے اللہ تعالی سے کیے ہیں، انہوں نے عہد کو کیوں پھینک دیا؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو حاصل کر لیا، آخرت کو انہوں نے فراموش کیا اور دنیا کی ذلیل دولت حاصل کی، یعنی دنیا کی ذلیل دولت، دنیا کی ذلیل عزت کی خاطر، اس جاہ اور منصب کی خاطر، اس حرص و ہوس اور لالچ میں آ کر انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، یہ جہنم میں سخت ترین عذاب پائیں گے اور ہر لمحے عذاب میں اضافہ ہوگا، ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں جہاں ہم نے بہت ساری باتوں کو سنا، وہاں والدین کے حقوق کے متعلق ہم نے کچھ تفصیل سے سماعت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کی قدر کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ خوب ایصال ثواب کریں، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ان سے راضی فرمائے۔